اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ذوق شوق ادب اور محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بعد از حمد و ثنا انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ علماء کرام ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معزز محترم سامعین حضرات، بالخصوص آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما اس علاقے کے علماء کرام اور جامعہ اسلام آباد کے ہونہار فرزند حضرت علامہ عزیزم ملک تنویر احمد آوان ایڈوکیٹ جلالی صاحب، حضرت علامہ پروفیسر حافظ سجاد احمد جلالی صاحب، عزیزم مولانا ڈاکٹر رخسار احمد جلالی صاحب اور عزیزم مولانا فیضان الیاس جلالی صاحب، علامہ علی حسن جلالی صاحب، یہ سارے کھاریاں سے تعلق رکھتے ہیں، ساری الحمدللہ جامعہ اسلام آباد کے ہونہار فرزندان ہیں۔ اور اسی طرح ہی آج کے جو قاری قرآن جنہوں نے تلاوت قرآن مجید کی وہ بھی ہمارے جامعہ سے فاضل ہیں، ان کا تعلق بھی ادھر قریب کے علاقے سے ہی ہے، عزیزم مولانا قاری محمد آصف جلالی صاحب۔ تو آج کی یہ تقریب سعید اظہار تشکر کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کا شکر ادا کرنا ہے وہ جس کام سے زیادہ راضی ہوتا ہے وہ کام کر دیا جائے۔ تو حضور نبی کریم خاتم النبیین، امام الانبیاء، تاجدار کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ تو یہ شکر خداوندی کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو قرآن مجید نے بتایا ہے۔ تو عزیزم علامہ حق نواز صاحب، چونکہ پاکستان کے مروجہ سلیبس جو ہے درس نظامی، ویسے یہ دنیا کی نظام تعلیم میں درس نظامی جو کورس ہے اس کو بڑا ٹف کورس سمجھا جاتا ہے، بڑا مضبوط ہے اور بڑا لمبا بھی ہے۔ دنیا کے نظام ہے تعلیم میں درس نظامی کی جب بات آتی ہے تو لوگ جو ارباب علم ہیں، دانش ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی ایک فیلڈ کا اندر ریسرچ کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، انجینئرنگ کرتا ہے، میڈیکل میں آگے جاتا ہے، یا ٹیکنالوجی میں، سائنس، ایک فیلڈ ہوتی ہے۔ درس نظامی کے اندر تو تقریباً 22-23 فنون پڑھائے جاتے ہیں، ایک سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا، اتنے زیادہ سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اتنا طویل عرصہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھتا ہے تو کتنی بڑی عظمت اور شان ہے۔ تو جس طرح عزیزم علامہ ملک تنویر احمد آوان جلالی صاحب اپنا ذکر کر رہے تھے تو مجھے بھی وہ منظر یاد آ رہا تھا، جامعہ کے آفس کے سامنے کی ملاقات جب ملک عابد صاحب ان کے برادر اکبر انہیں لے کر گئے، آگے انہوں نے رضوان صاحب کو، حق نواز صاحب کو، باقی کو اس طرح دین اسلام کی طرف لگایا۔ تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے
تو جو جس طرح انہیں خوشی ہو رہی تھی میرے پاس آنے کی، جامعہ میں پڑھنے کی، تو آگے پھر جو توقعات ان پہ ہم کر سکتے ہیں وہ بھی ان پر ایک بھاری ذمہ داری بھی ہے کہ ان معاشرے کی جو توقعات ہیں کہ معاشرہ چاہتا ہے کہ ایسا عالم دین ہونا چاہیے، معاشرہ چاہتا ہے ایسا مبلغ اسلام ہونا چاہیے، معاشرہ چاہتا ہے ہمارا لیڈر ایسا ہونا چاہیے، یہ پھر علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس انداز میں اپنے کردار عمل کو رکھیں تاکہ دین اسلام کی خدمت زندگی بھر کرتے رہیں۔ اور میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مبارکباد دوں گا علامہ حق نواز صاحب کہ والد گرامی کو، ان کے برادران، خاندان والوں کو، اور محترم ملک عابد صاحب کو، اور علامہ ملک تنویر اعوان جلالی صاحب کو، سب کے لیے مبارک ہے کہ اس کا علم دین پڑھنا بہت بڑی سعادت مندی اور خوش بختی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ ملک تنویر احمد اعوان صاحب اسلام آباد میں الحمدللہ پورا کورس کیا، درس نظامی کا، مفتی کورس کیا، پھر LLB کیا، اور پھر ایک بہت بڑی ایک مرکزی مسجد ہے، VIP سیکٹر ہے D12، وہاں پہ ایک مسجد کے قیام، تعمیر اور آبادکاری میں مسجد ایک بنائی، مدرسہ وہاں پہ شروع ہے۔ تو علامہ حق نواز صاحب ان کے عزیز بھی ہیں، تو ان کے ساتھ یہ سارے کام کے اندر معاونت کرتے ہیں، درس قرآن مجید دیتے ہیں وہاں پر مسجد میں، وہاں پہ نمازی ہیں جو ان سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور ملک تنویر اعوان صاحب جو ہیں، ابھی چند دنوں بعد ان کا انتخاب جو ہے وہ برطانیہ میں ہوا ہے، تو میں بھی پچھلے دنیں برطانیہ گیا تو ان کے بھائی جان ملک عظیم صاحب بھی اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے تو دین کا کام کریں گے۔ تو یہ میری بھی ان کے ساتھ کمٹمنٹ یہی ہے کہ یہ وہاں جا کر بھی، اور ملک عابد صاحب کی بھی یہی کمٹمنٹ ہے کہ دین کا کام کریں تو ہم خوش ہیں، اگر دین کا کام نہ کرے تو پھر ہم کوئی خوش نہیں ہیں۔ اگرچہ دنیا کے نظام میں تو دنیا بٹور کے لائے، دنیا بنائے، پھر بھائی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ان کے بھائی اس بات پہ نالاں ہوں گے کہ یہ دین کے کام چھوڑ کر دنیا کے کاموں میں لگ جائے۔ اس لیے دنیا کا کام کرنے والے بھی اچھے لوگ ہیں جو روزگار کماتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں۔ ہمارے قبلہ عالم جو ہے وہ شیخ طریقت حضرت شیخ الحدیث علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن مشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ بکی شریف، آپ تو اپنی ہر مجلس کی دعا کے اندر ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو بیرون ملک روزگار کے حصول کے لیے گئے ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ ان کے لیے دعائے خیر فرما رہے ہوتے ہیں، تو لہذا وہ بھی بڑا اچھا کام ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھنا، پھر دین ساری زندگی پڑھانا، دین کا کام کرنا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اس سے بڑا کام اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہوں گے یہ بڑا کام ہے، وہ بڑا کام ہے، اگر اس کا تعلق حضور کے دین کی خدمت کے ساتھ لنک نہ کیا جائے نا، پھر تو بالکل کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ آقا حضور علیہ السلام جو ساری کائنات میں سب سے افضل والا ہے، جو مرتبہ مقام حضور کا ہے پوری کائنات میں نہیں ہے۔ اب 15ویں صدی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی پوری دنیا میں آقا حضور علیہ السلام کے ساتھ لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرنے والے ہیں، حضور علیہ السلام کے نام پر مٹنے والے لوگ ہیں۔ یہ حضور کی شان ہے کہ آج ہم شکر خدا بجا لا رہے ہیں، تب بھی بصورت ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن و سنت میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے تو سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی غلامی اختیار کی جائے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام بجا لایا جائے، حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، اس سے اللہ تعالیٰ زیادہ راضی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک بہترین شکرانے کی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکرانے کو قبول کرے
اور ہمارے اس عزیز علامہ حق نواز صاحب کے علم عمل میں برکتیں دے، اور ان سے آگے لوگ ہزاروں لوگ اسی طرح ہدایت لیتے رہے، فیضیاب ہوں، آگے سلسلہ رشد و ہدایت کا آگے چلتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ شان بخشی ہے، آج اتنا زمانہ گزر گیا پھر بھی حضور کا ذکر جاری ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہر جگہ پہ لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے محبوب کے ذکر کو خود یہ بلندی عطا فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ رب فرماتا ہے ہم نے بلند کیا ہے، دیکھیں نا شان کتنی ہے حضور کی۔ وَرَفَعْنَا، رب فرماتا ہے ہم نے بلند کیا، لَكَ، محبوب تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، محبوب تیری خوشی کے لیے، تیری عظمت کو چار چاند لگانے کے لیے تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ پھر کتنا بلند کر دیا؟ اس قرآنی آیت کے تحت بہت سارے مفسرین نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآنی آیت اتری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ اے پیارے آقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کتنی بلندی دی ہے؟ ہل تدری، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کر دیا؟ آقا حضور نے جواب دیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میرا ذکر بلند کرنے والا ہی بہتر جانتا ہے میرا ذکر کتنا بلند کیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے محبوب تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اپنے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑ دیا، جہاں میرا ذکر ہوگا تیرا بھی ذکر ساتھ ہی ہوگا۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرمایا کرتے تھے اذان سنی جائے پڑھی جائے تو جہاں ذکر خدا ملتا ہے ذکر مصطفیٰ بھی ملتا ہے، کلمہ شہادت پڑھا جائے ذکر خدا ملتا ہے ذکر مصطفیٰ ملتا ہے، اقامت پڑھی جائے ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے۔ جہاں جہاں عیدین کے خطبے ہوں، جمعۃ المبارک کا خطبہ ہو، جہاں جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ باقاعدہ طور پہ امام حاکم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا مستدرک میں، جس کے راوی حضرت سیدنا امیر المؤمنین فارق حق و باطل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حضور معافی کے خواستگار بنے، توبہ طیب کرتے رہے، بڑا زمانہ گزر گیا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب تیری بارگاہ میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میں مانگتا ہوں مجھے معافی عطا کر دے۔ آدم علیہ السلام نے جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو رب تعالیٰ نے پوچھا کہ اے آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم جس پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ابھی پیدا ہی نہیں کیا آپ نے کیسے پہچان لیا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا رب انک لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک، اے میرے رب جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا، مجھ میں اپنی روح پھونکی
تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے پائے پر یہ لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اے مولا تیرے نام کے ساتھ تیرے اس پیارے کا نام لکھا ہوا پایا۔ فعلم تو مجھے پتا چل گیا انک لم تضف الی اسمک الا یحب الخلق الیک، کہ جس پیارے کے نام کو اپنے نام سے ملا رکھا ہے وہ کائنات میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ میں نے خود سمجھ لیا کہ جہاں عرش کے پائے پہ میری نگاہ پڑی وہاں پر بھی تیرے نام کے ساتھ اس کا نام پایا، میں نے درخت کے پتوں پہ تیرے نام کے ساتھ اس کا نام پایا، جنت میں گیا جنت کے در و دیوار پر تیرے نام کے ساتھ اس کا نام پایا، جہاں جہاں میری نگاہ اٹھتی تھی مولا تیرے نام کے ساتھ اس کا نام تھا۔ مجھے پتا چل گیا کہ تیری مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے محبوب اور پیارا یہی ہے، اس وجہ سے میں نے تیرے پیارے کا وسیلہ دیا ہے، مجھے معافی عطا کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا ہے، یہ شخص انہو لیحب الخلق الیہ، یہ تو مجھے پیارا ساری کائنات سے زیادہ پیارا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا اذا سألتنی بحقہ قد غفرت لک، اے آدم جب تو نے اس کا واسطہ دے دیا ہے، اس کا وسیلہ دے دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس لیے لولا ما خلقتک، اے آدم اگر اس کو میں پیدا نہ کرنا ہوتا تجھے پیدا ہی نہ کرتا، دنیا کو نہ بناتا، زمین و آسمان کو نہ بناتا، تو آقا حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے، آپ نے دنیا میں نہ جانے کتنا زمانہ بعد آنا تھا، آپ کا ذکر مبارک جاری تھا۔ مجھے تو اس حدیث شریف کو پڑھ کے یہ نقطہ بھی سمجھ آتا ہے کہ رب تعالیٰ کے پیارے تھے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، لغزش سرزد ہوگی، معافی تو رب تعالیٰ نے دینی تھی، پیاروں کے اپنے مقام کے مطابق وہ لغزش بھی ہوتی ہے، وہ ہماری طرح کی خطا نہیں ہوتی، وہ تو لغزش ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رتبے کے مطابق ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے معافی تو دینی تھی، لیکن رب یہ چاہتا تھا کہ انسانیت کے باپ، سارے بشر کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یہ جب میرے محبوب کا ذکر کریں گے میں اپنے پیارے کا ذکر سن کے انہیں معافی دوں گا، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ رب کو راضی کرنا ہے تو ذکر رسول کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے تو ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ اس کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کے فطرتی اصول میں بھی ہے کہ محب محبوب کا ذکر کرتا ہے، عاشق معشوق کا ذکر کرتا ہے، طالب مطلوب کا ذکر کرتا ہے، پروانہ شمع کا ذکر کرتا ہے، بلبل پھول کا ذکر کرتا ہے، سنی اپنے رسول کا ذکر کرتا ہے۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ آقا حضور کا ذکر تو ہر زمانے میں رہا، آپ کی دنیا سے تشریف آوری سے پہلے بھی رہا، بعد میں بھی رہا، قیامت تک رہے گا۔ صحیح بخاری شریف کی بہت پیاری شرح ہے، سب سے اعلیٰ شرح عمدۃ القاری، شرح صحیح بخاری، اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور بھی سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آقا حضور علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری تشریف آوری سے 1000 سال پہلے، 100 سال نہیں، پاکستان بنے تو بھی 100 سال بھی نہیں ہوا، 1000 سال پہلے یمن کا جو پہلا بادشاہ تھا نا، تبا حسان اس کا نام تھا، اس کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کا قافلہ لے کر، لاکھوں لوگ پیدل، لاکھوں لوگ سواریوں پہ، وہ بیت اللہ شریف گیا، اور سب سے پہلے جس نے غلاف کعبہ چڑھایا ہے نا، وہ بھی اعزاز اس تبا اول کو حاصل ہوا ہے۔ اور وہاں سے وہ جب گیا سرزمین مدینہ منورہ سے اس کا قافلہ گزرا، آپ اندازہ تو کریں نا، جس کے لشکر میں لاکھوں لوگ ہوں، پیدل ہوں، لاکھوں لوگ سوار ہوں، کتنا بڑا قافلہ ہوگا۔ 400 اس کے قافلے کے اندر بڑے عالم تھے، دانشور تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے۔ جب مدینہ منورہ کی سرزمین سے گزرنے لگے تو جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے وہ وہاں پہ رک گئے، قافلے میں بادشاہ سے معذرت کی کہ
کہ بادشاہ اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علم کے مطابق جو کائنات کا والی، جس کے صدقے ساری کائنات بنی ہے نا، آخر الزمان نبی دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کی ولادت گاہ تو مکہ مکرمہ بنے گی، ہجرت گاہ یہی سرزمین بنے گی۔ ان کے علم پر بھی قربان ہو۔ ایسا علم پڑھنے والے لوگ چاہیے جنہیں علم پڑھنے کے ساتھ ادب رسول کی خوشبو ہو، محبت رسول بھی جن کے پاس آئے۔ آقا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے بھی 1000 سال پہلے کے عالم ہیں۔ اتنی بڑی کتاب ہے جس میں میں نے مکہ مکرمہ کی لائبریری میں بھی یہ حدیث پاک کی شرح پڑھی، مدینہ منورہ کی لائبریری میں بھی، مسجد نبوی کی لائبریری میں بھی پڑھی۔ اس کے اندر یہ واقعہ ہے، دنیا کی ساری لائبریریوں میں یہ کتاب ملتی ہے۔ تو باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ آخر الزمان نبی یہاں پہ تشریف لائیں گے، نحن نقیمو، ہم یہاں پر اقامت پذیر ہو جاتے ہیں، ہم یہاں کا اقامہ بنوا لیتے ہیں، مدینہ منورہ کی سرزمین پہ رہیں گے، جب آخر الزمان نبی تشریف لائیں گے ہم ان کا استقبال کریں گے۔ یہ ہے آقا حضور کا میلاد۔ آمد مصطفیٰ کو استقبال کرنے کے لیے پوری دنیا کی تاریخ میں 1 صدی کیا 1 مہینہ پہلے بھی استقبال کی تیاریاں نہیں ہوتی کسی کی۔ آقا حضور کی تشریف آوری کے لیے 1000 سال پہلے استقبالیہ کیمپ لگائے گئے، خیمے لگائے گئے، رہائش پذیر ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کی بات سنی، علماء کی۔ آج کے بادشاہوں کی طرح تو نہیں تھے نا، علماء کی قدر کرنے والے تھے۔ بادشاہ نے کہا میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، تمہاری ریسرچ اور تحقیق کی بھی قدر کرتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس آخری نبی کے استقبال کے لیے ٹھہر جاؤں، لیکن سلطنت کے امور چلانے ہیں، میں نے آگے جانا ہے۔ 400 علماء دانشوروں کے لیے اس بادشاہ نے باقاعدہ طور پہ رہائشیں بھی بنوائی، ان کے راشن کا بھی انتظام کیا، شادی بیاہ کا انتظام کر کے دیا، اور ایک گھر آقا حضور علیہ السلام کے لیے بھی بنوا کر دیا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ آقا حضور کا ذکر کس کس زمانے میں رہا، آقا حضور کا ذکر ہوتا ہی رہا ہے۔ ایک گھر حضور کے لیے، بندہ آتا ہے پھر گھر بنتا ہے۔ 1000 سال پہلے گھر بن گیا، اور اپنی طرف سے ایک لیٹر لکھ کے دیا کہ میری طرف سے محبت کا یہ نذرانہ بھی حضور کو پیش کرنا، اگر تمہارے زمانے میں آ گئے تو میری طرف سے پیش کرنا، ورنہ نسلوں کو دے جانا کہ یہ لیٹر حضور تک پہنچے۔ آتا ہے کہ جب آقا حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کا چرچا ہوا، اس وقت اس خاندان کے پاس جو تھا نا وہ لیٹر، وہ دے کر ابو لیلہ نامی شخص کو بھیجا تھا حضور کی بارگاہ میں۔ جب آقا حضور کی بارگاہ میں وہ ابھی پہنچنا تھا، سامنے سے گزرے، تعارف کرنا تھا، عطا پتہ لینا تھا، پھر وہ پیش کرنا تھا نا، جو 1000 سال سے امانتاً راز کے لیے، راز کے طور پہ آ رہا تھی، اس لیٹر کو ویسے تو نہیں نہ دینا تھا۔ جب ابو لیلہ نامی شخص حضور کے سامنے سے گزرنے لگا، آقا حضور نے فرمایا انت ابو لیلہ، تو ابو لیلہ ہے۔ وہ سمجھتا تھا مجھے اس سرزمین میں، اس علاقے میں مجھے تو کوئی جانتا نہیں ہے۔ حضور نے نام لے کر کہا انت ابو لیلہ، تو ابو لیلہ ہے۔ آتا ہے کہ ابو لیلہ سب حیران ہو گئے، آقا حضور کے چہرے کو دیکھنے لگے، سوچتے ہیں کہ کوئی جادوگری کے آثار بھی نہیں ہیں، انہوں نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ جادوگر بھی نہیں ہے، جادوگری کے آثار بھی حضور پہ نہیں ہیں، کیسے مجھے پہچان لیا؟ ابھی حیران ہی تھے۔ آقا حضور نے اپنا تعارف کروایا، انا محمد وہات الکتاب، میرا نام ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے نام کا لیٹر مجھے دے دے۔ یہ ہے آقا حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک۔ اور وہ جب مدینہ منورہ جب حضور پہنچے نا، آقا حضور کا استقبال کر کے بڑا قباء شریف سے استقبال کر کے لائے، 4-5 کلومیٹر دور سے، اور آقا حضور جس اونٹنی پہ تھے نا، سارے چاہتے میرے گھر حضور آئیں۔ آقا حضور نے فرمایا اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، دعو اس کو چھوڑ دو، یہ جانتی ہے میرے لیے 1000 سال پہلے کون سا گھر بنوایا گیا۔ وہ گھر 400 علماء کی اولاد بنتے ہیں، انصار
اوس خزرج قبیلہ مدینہ منورہ کا ان 400 علماء کی اولاد بنتا ہے۔ وہ انصاری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 علماء کے سربراہ کی اولاد سے بنتے تھے۔ وہ گھر جو حضور کے لیے بنوایا گیا وہ ان کے پاس تھا۔ جب اونٹنی چلتی تھی تو راستے میں وہ گھر آیا، ایک جگہ پہ جو ہے اونٹنی وہاں سے بیٹھی، جو آقا حضور کے لیے گھر بنوایا گیا، تو پیچھے سے ایک شخص نے ٹھوکر لگائی کہ اٹھے گی اونٹنی، اگلا گھر میرا ہے، حضور میرے گھر آئیں گے۔ اونٹنی اٹھ کے آگے ہوئی، پھر واپس پلٹ کے اسی گھر میں بیٹھی جہاں حضور علیہ السلام کی اقامت گاہ ہونی تھی۔ یہ میرے پیارے آقا حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو قبول کرے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ مزید میں کچھ اور بھی باتیں سناتا، بہرحال چونکہ یہ خوشی کا ایک موقع ہے۔ علامہ حق نواز جلالی صاحب نے علم دین پڑھا ہے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ علم دین کے اندر برکت پیدا کرے، علم دین پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ میں نے پہلے کہا تو میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، آقا حضور علیہ السلام کی حدیث پاک بخاری شریف میں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارا سلسلہ الحمدللہ بر صغیر میں حضرت اعلیٰ غوث زماں حضرت حافظ الحدیث علامہ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدہ، آپ بریلی شریف سے علم دین پڑھ کے آئے۔ یہ نورانی علم ہے، آقا حضور علیہ السلام کی محبت والا علم ہے، ادب اور احترام والا علم ہے، نجات والا علم ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دنیا کی دولت دے دے، جس کو چاہتا ہے دین کی دولت دیتا ہے، لیکن ان دونوں میں سب سے زیادہ پیارا رب کو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ دین کی دولت دیتا ہے۔ اس وجہ سے باقی معاشرے کے لوگوں کو کہا گیا یا تو علم دین پڑھو یا علم دین پڑھانے والے بنو، اگر دونوں کام نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ پیار کرنے والے بن جاؤ، پھر بھی زندگی سنور جائے گی۔ دین کے جو مرکز چل رہے ہیں ان کے ساتھ پیار کرنے والے بن جاؤ، جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں گھر سے نکلتے ہیں تو حدیث پاک کے مطابق دین کے طالب علم کے اکرام و اعزاز میں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ نورانی فرشتے ہمیں تو نظر نہیں آتی چیزیں، لیکن حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، اتنا احترام اتنی ریسپیکٹ ہے اس شخص کے لیے تو جس نے مکمل علم دین پڑھا پھر آگے ساری زندگی پڑھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں برکتیں پیدا فرمائے، ان کی خاندان والوں کے لیے، اعزاء اقارب کے لیے، برادری کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے اس کا علم دین پڑھنا اللہ تبارک و تعالی مقبول و مشکور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔